الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک خاندان نبوت کے ایک عظیم فرد جن کو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، ان کے نام سے موسوم ہے۔ آپ حضرات نے پچھلے جمعۃ المبارک پر ان کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا۔ ہماری خانقاہ پر الحمدللہ عدل سے کام لیا جاتا ہے۔ جب اہل بیت کے لوگوں کے نام آتے ہیں سب کا ذکر ہوتا ہے، صحابہ کے نام آتے ہیں، خلفائے راشدین کے ایام بڑی محبت سے منائے جاتے ہیں۔ اس خانقاہ سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اہل بیت کے لیے بھی اعلیٰ ہے اور صحابہ کے لیے بھی اعلیٰ ہے۔ اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نوجبا، کاملین، واصلین، جتنی نسبتیں ہیں سب کا ہم احترام کرنے والے ہیں۔ ادب والے لوگوں کی یہ محفل ہے اور کچھ ادب سیکھنے سکھانے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضور والا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں حضرت امام جعفر صادق، اور حضرت امام جعفر صادق کے والد ہیں حضرت امام باقر، اور حضرت امام باقر کے والد ہیں حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام زین العابدین کے والد ہیں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا جو نام ہے وہ موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے۔ کاظم عربی میں کہتے ہیں غصے کو پی جانے والا۔ کاظم غصے کو پی جانے والا، اور آپ کا لقب کاظم اس لیے تھا
آپ کو کبھی کسی نے غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ کے اوپر جمال کی کیفیت ہوتی، ہمہ وقت آپ مسکراتے رہتے، اور آپ کا یہ کمال تھا کہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوتے تو آپ ابتدا میں کلام نہیں فرماتے تھے، خاموش رہتے، گویا آپ کا کلام جواب ہوتا تھا، کبھی سوال نہیں ہوتا تھا۔ یعنی آپ کا کلام جواب ہوتا تھا، کبھی سوال نہیں ہوتا تھا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جا کے لوگ ویسے ہی سیر ہو گیا، ادھر کی بات کی ادھر کی بات کی۔ خاندان نبوت کے اس عظیم فرد کا طرز تکلم یہ تھا، انداز گفتگو یہ تھا کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا یہ جواب دیتے تھے، خود نہیں بولتے تھے۔ ساری زندگی آپ کا کلام لوگوں کا جواب رہا ہے، کبھی کلام آپ کا سوال نہیں بنا۔ عزیزان محترم، آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، والدہ کا نام حمیدہ اندلسی تھا جو اسپین کی رہنے والی تھیں۔ والد حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ آپ کی ولادت 7 صفر المظفر 128 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ منورہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے جو وصال ہے وہ 25 رجب المرجب کو ہے۔ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی شہادت ہوئی، اور جس وقت آپ شہید ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 55 برس تھی۔ عزیزان محترم، ان کا جو مزار مقدس ہے وہ قازمین کے اندر ہے، عراق کے اندر ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا اور برکت سے ہر سال ہمیں وہاں جانا نصیب ہوتا ہے، اور کئی بار آپ کی مزار پر انوار پر حاضری کا شرف ملا ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ آپ کا جو مزار مقدسہ ہے وہ دعا کے لیے سب سے خاص مقام رکھتا ہے۔ جو آپ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، ان کے جسم مقدسہ کی برکتوں سے وہ مالا مال کیا جاتا ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب سے آپ اس دنیا سے گئے ہیں، عراق میں جس علاقے میں آپ کی مزار ہے اس کو قازمیہ یا قازمین کہتے ہیں، اور آپ کے جو مزار کے دروازے، ایک کا نام ہے باب المراد، مشہور ہے، جو اس دروازے سے جاتا ہے اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک ہے باب الحوائج، جو اس دروازے سے جاتا ہے اس کی اللہ ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی بڑے بڑے محدثین کا عمل رہا ہے، بڑے بڑے محدثین۔ آج بھی امام شارانی کو پڑھیں، دوسرے محدثین کو پڑھیں تو وہ فرماتے ہیں آپ کا جو مزار ہے وہ دعاؤں کے لیے تریاک ہے۔ یعنی کسی کو زہر دے دو نا تو دوائی کہتے تریاک ہے، یہ زہر اتر جاتا ہے، تو کہا وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ کس کی بارگاہ میں؟ اور یہ یاد رکھیں، مزارات پہ جا کر دعا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ محبوب فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور جنت کی تعریف یہ ہے کہ وہاں جو مانگا جائے وہ مانگنے سے پہلے خواہش بھی نہ کی جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اولیاء کی بارگاہ میں جا کر ان سے نہیں مانگنا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، میرے مالک یہ تیرے پیارے بندے کی خدمت میں کھڑا ہو کر، تیرے محبوب نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، گویا میں جنت کے ٹکڑے میں کھڑے ہو کر میرے مالک تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میرا جو بھی سوال ہے وہ پورا کر دے۔ وہاں اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ یہ ہے نظریہ۔ اب وہاں پہ آپ کسی کو دیکھیں مزار کو چومنا ناجائز ہے، مزار کو سجدہ کرنا تعظیم کی وجہ سے ہے تو گناہ ہے، عبادت کی نیت سے ہے تو شرک ہے۔ اب وہاں جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ ماتھا ٹیک کے پڑا ہوگا، آپ اٹھ کے اس کو اٹھا کے انکوائری کریں گے تو پتہ چلے گا جاہل ہے، تو پتہ چلا جو سنیوں پر الزامات ہیں ان کے جاہلوں کی وجہ سے ہے، دوسروں پر جو الزامات ہیں ان کے عالموں کی وجہ سے ہے۔ جتنے ہمارے علماء ہیں، علماء حق، علماء ربانیین، کوئی بھی قبر پہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی ایک عالم جاہلوں کی بات نہیں کرتے، جاہل تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہاں جا کے آپ دربار والے سے مانگے۔ ہاں یہاں اتنا ضرور ہے کہ کسی کو صاحب مزار نظر آتا ہے، کسی کو دربار نظر آتا ہے۔ جن کو مزار نظر آتا ہے وہ اللہ سے مانگے، جس کو صاحب مزار نظر آتا ہے وہ اس سے بات کر سکتا ہے، کیونکہ سب کی جو ہیں وہ آنکھیں برابر نہیں ہیں، جدا جدا ہوتی ہیں۔ کوئی جا کے سرکار کو دیکھتے ہیں، کوئی در و دیوار کو دیکھتے ہیں، سب کا دیکھنا برابر تھوڑی ہے۔
عزیزان محترم، بہرحال آپ کے القابات ہیں قاظم، عبد صالح، نفس زکیہ، زین المجتہدین، صابرین، ظاہر، ظاہر کا معنی ہے چمکنے والا، اور آپ کے اخلاق اتنے تھے کہ جو بھی آپ کے سامنے بیٹھتا آپ کے گرویدہ ہو جاتا۔ قاظم غصے کے پی جانے والے کو کہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں نازیبا کلمات ادا کیا کرتا تھا۔ اتنا یاد رکھیں، جو بھی اللہ والا ہو، اگر اس کا زمانے میں کوئی مخالف نہیں ہے تو اللہ والا نہیں، منافق ہے۔ جو اللہ والے ہوں گے سارا زمانہ ان کے مخالف ہوگا، ان کے خلاف ہوگا۔ اس میں بھی تفاسیر کے اندر اور کتب تصوف کے اندر یہ بات چھپی ہے کہ دنیا دار اللہ والوں کے مخالف کیوں ہوتے ہیں۔ کہا اس میں بھی اللہ کی حکمت یہ ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہے، یہ میرا ذکر کرتا ہے، یہ دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو عبادات کرتا ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ پھر زمانہ اس لیے مخالف کر دیا جاتا ہے، یہ جس کی طرف منہ کرے گا وہ اس کا خلاف ملے گا، اس کے خلاف نازیبا کلمات بیان کرے گا۔ یہ بھی اس کی محبت کی علامت ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر کسی کی اور کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو نہ بھول جائے۔ اس لیے اسی میں یہ حکمت ہے، یہ جہاں بھی جائے لوگ اس کے خلاف ہوں، یہ اپنے رب کی طرف توجہ رکھے، یہ اپنے رب کی طرف توجہ رکھے۔ تو عزیزان محترم، نازیبا کلمات ایک شخص ادا کرتا، آپ کے جو چاہنے والے تھے، آپ کے شاگرد تھے، محبین تھے، مخلصین تھے، مریدین تھے، اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جو بندہ ہے نا، یہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، اجازت دیں تو اس کی ذرا طبیعت صاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، چونکہ وہ مجھے نازیبا کلمات کہتا ہے نا، میں خود اس کا تدارک کروں گا، تمہیں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اس کو کچھ کہے۔ اور پھر ایک دن آپ نا ان کے وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا، وہاں چلے گئے۔ وہاں پہ گئے تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید آپ ناراض ہیں اور پتہ نہیں میرے لیے کیا حکم صادر فرمائیں گے۔ آپ گئے اور جا کے سینے سے لگایا اور فرمانے لگے آپ تو میرے محسن ہیں، آپ میرے محسن ہیں۔ اچھا، میں ایک بات آپ کو یہ عرض کروں کہ جو لوگ محبت رکھتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں اور منہ پہ تعریف کرتے ہیں، وہ محسن نہیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کے سامنے منہ پہ تعریف کرتا ہے گویا اس نے اس کو ہلاک کیا ہے، اور جو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے تو جو برائی کرتا ہے اس کی نیکیاں برائی کرنے والے کی اس کو ملتی ہیں جس کے خلاف وہ بول رہا ہے، اور اس کے گناہ اس کو ملتے ہیں۔ اب یار اس زمانے میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، اور ایک بندہ کسی اللہ والے کے خلاف بول کر اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہے، اس سے بڑا کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا محسن جو اپنی نیکیاں تمہیں دے، تمہارے گناہ اپنے کھاتے میں ڈالے، اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کسی چیز میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے ان کے مخالفین کی نیکیاں ان کے دامن میں ڈالتا ہے، ان کے گناہ ان کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ تو اس لیے جو تمہارے خلاف باتیں کرے، نازیبا کلمات بولے، اس سے ناراض نہیں ہونا، بلکہ اس کو پہلے سے زیادہ محبت کرنا، اس کو تحفے تحائف دینا، اس کو سینے سے لگانا کہ یار یہ تو اس دنیا میں سب سے بڑا میرا محسن ہے، یہ اپنی نیکیاں مجھے دیتا ہے، میرے گناہ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ یہ تصوف ہے، یاد رکھنا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ گالیاں دیتا تھا، تو آپ نہ کبھی اس کو سوٹ بھیج دیتے، کبھی عطر بھیج دیتے، کبھی کچھ بھیج دیتے، طائف بھیج دیتے۔ ایک دن نا اس نے آپ کو گالیاں نہ دیا، آپ نے کچھ نہ بھیجا۔ وہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت کیا بات ہے؟ جب میں آپ کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کے خلاف بولتا تھا، گالیاں دیتا تھا، آپ مجھے سب کچھ دیتے تھے، اور آج میں نے آپ کو کچھ نہیں دیا، گالیاں نہیں دی تو آپ نے کچھ نہیں بھیجا۔ فرمایا تو مجھ پر احسان کرتا تھا، اس زمانے میں تو اپنی نیکیاں مجھے دیتا ہے اور میرے گناہ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے، تو میرا محسن ہے۔ جب تو نے کچھ نہیں دیا تو ہم نے بھی تجھے کچھ نہیں دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بات ذرا یہ مشکل ہے۔ وہ ایک صوفی نے لکھا تھا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ کہنا آسان ہے مگر ماننا مشکل ترین ہے۔ یہ کہنا آسان ہے مگر ماننا مشکل ترین ہے۔ تو حضور والا
جب آپ ان کے کھیتوں میں گئے، ظاہر سی بات ہے امام جعفر صادق کا بیٹا ہو، امام زین العابدین کا پوتا ہو، کچھ تو چہرے پر اثر تھا نا، بلکہ بڑا ہی اثر تھا۔ جب اس نے دیکھا، کھیت والے نے سمجھا کہ شاید یہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، مگر آپ نے سینے سے لگا لیا، فرمایا ہم تیرے پاس چل کے آئے ہیں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ تو اپنی نیکیاں میں دیتا ہے اور ہمارے گناہ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے، تیرے جیسا محسن میں نے نہیں دیکھا۔ جب سینے سے لگایا وہ نادم ہو گیا اور کہنے لگا واقعی آپ آل رسول ہیں، سید ہیں۔ سید کبھی کسی کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، بلکہ گالی دینے والے کو دعا دے کے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ یہ سید کی علامت ہے، یہ سید کی علامت ہوتی ہے، وہ مقابلہ نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، جب آپ وہاں سے آئے نا تو جو مریدین تھے، مخلصین تھے، ان سے پوچھا یہ بتاؤ جو تم کہہ رہے تھے وہ تمہارا طریقہ ٹھیک تھا یا جو ہم نے کیا ہے وہ طریقہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ تو جہان دیدہ ہیں، آپ کی نگاہ میں وسعت ہے، نگاہ میں فراست ہے، آپ نے جو کچھ کیا ظاہر سی بات ہے یہ سب سے اعلیٰ کام ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں خاموش رہتے، جیسے میں نے عرض کیا گفتگو آپ کی طرف سے ابتدا نہ ہوتی، اور علمی جو سکہ تھا وہ اپنے پرائے سب کے دلوں پہ ہر وقت جمع رہتا، کثرت عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے اور ساری رات قیام میں گزر جاتی۔ عالم یہ تھا کہ ساری رات سجدے میں گزر جاتی، اور یہ کیوں نہ گزرتے جو آپ کی جد اعلیٰ ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ساری رات عبادت کرتی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا میری ماں سجدہ کرتی اور حضرت بلال صبح کی اذان دیتے، اماں پوچھتی حسن پتہ کرو یہ آواز کس کی ہے؟ اماں جان حضرت بلال اذان دے رہے ہیں۔ آپ روتی اور آنکھوں سے آنسو بہاتی، میرے مالک کبھی راتوں کو اتنا لمبا کر دے تیرے نبی کی لخت جگر تجھے جی بھر کے سجدہ تو کر سکے۔ یعنی ان کا رونا آنسو بہانا یہ تھا کہ رات مختصر ہو گئی، ہم تو رات کا انتظار کرتے رات ہو جائے، ہمیں نیند آئے۔ ارے یہ عشق والے جو ہیں یہ رات کا انتظار کرتے رات آئے، دنیا سو جائے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، پریشان کرنے والا نہ ہو۔ کبھی رات قیام میں گزرے، کبھی رکوع میں گزرے، کبھی سجود میں گزرے، کبھی گریہ زاری میں گزرے، ساری رات اپنے رب سے کلام کرتے ہیں۔ عشق والوں کے لیے رات دن سے بھی زیادہ درجہ ہے اور نعمت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ گریہ کرنا، یہ یاد محبوب میں آنسو بہانا اللہ والوں کا وطیرہ ہے۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ ساری رات سجدے میں رہتے ہیں۔ اچھا سجدے بھی اتنے لمبے کرتے ہیں کہ زوال کے وقت خدام آ کے اٹھاتے ہیں، حضرت زوال کا وقت ہو گیا ہے، آپ جلدی سلام پھیرتے، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے، کہتے جو لذت سجدے میں ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ اب میں وہ آیت پڑھوں تو سجدہ سب پہ واجب ہو جائے گا۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور یہ ناک کو ہم سجدے میں زمین پہ لگاتے ہیں نا، جو جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو زیادہ عزت دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ایسے برادری کو ناک بچاوڑے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ جس ناک کو برادری سے اور عزیز و اقربا اور رشتہ داروں اور محلے داروں سے بچانے کے لیے پھرتے ہیں، اپنے کریم رب کے سامنے اس ناک کو بھی انہوں نے زمین پہ رکھا ہے۔ اتنا یہ جھک گئے، جتنا یہ میری بارگاہ میں جھکتے ہیں اتنا میں ان کو عزتوں سے مالا مال کرتا ہوں، اتنا عزتوں سے مالا مال کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ قرآن پاک بڑا خوبصورت پڑھتے تھے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت آپ فرماتے تو آپ کے پاس بیٹھنے والا خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو جاتے، اس پر ایک سماں بن جاتا، وہ گریہ کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے اب یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے آپ کو الجھا بھی نہیں سکتا، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ خاندان نبوت کے جتنے سعادات گزرے ہیں، بادشاہوں نے اس لالچ ہے کہ کہیں یہ ہمارے تختہ بادشاہت کو الٹا نہ کر دیں، کیونکہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت ہے، ہمیشہ بغض رکھا، ان پر تشدد کرتے رہے، ان کو شہید کیا۔ تو مدینہ کے اندر بھی آپ کافی عرصہ مقید رہے، اس وقت منصور تھا، پھر ہارون الرشید آیا تو پھر آپ کو مکے میں بھی 1 سال قید رکھا گیا۔ صرف وجہ کیا تھی کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔
اب وہ نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی محبتیں خود اللہ لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے، خود لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ جو ہے پوری زندگی آخر میں عراق کے اندر آپ جو ہے وہ مقید رہے، اور لوگوں کو ڈر یہی تھا کہ کہیں ہماری جو حکومت ہے اس کا تختہ نہ الٹ دے، لیکن آپ نے کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے بادشاہ چاہیے، مجھے حکومت چاہیے، کچھ نہیں، بلکہ جب آپ کو جیل میں رکھا گیا نا تو آپ وقت کے بادشاہ نے، خلیفہ نے یہ سنا، آپ یہ دعا کر رہے تھے، میرے مالک تو نے میری دعا کو قبول کیا اور مجھے ایسی جگہ میں عافیت عطا فرمائی جہاں میں سارا دن روزہ رکھتا ہوں، ساری رات تجھے راضی کرتا ہوں، کیونکہ جب میں جیل سے باہر تھا لوگ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں دیتے تھے، ملاقاتیوں کا راشی ختم نہیں ہوتا تھا۔ میرے مالک میں نے جیسے تیری بارگاہ میں دعا مانگی، مجھے کوئی ایسی جگہ دے دے کہ جہاں میں بیٹھ کے تجھے راضی کر سکوں۔ میرے مالک تو نے میری دعا کو قبول کیا ہے، میں اب جیل کی کوٹھڑی میں کوئی مجھے ملنے نہیں آئے گا، میں جی بھر کے تجھے تو راضی کر سکوں گا، تیری عبادت تو کر سکوں گا۔ عزیزان محترم، ایک شخص جس کا نام عیسیٰ مدائنی ہے، وہ مدائن کے رہنے والے تھے، اور کتب کے اندر ان کی بڑی تفصیلات آتی ہیں، درود شریف پڑھنے کے حوالے سے بھی، اور بھی کافی واقعات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، حج پہ میں روانہ ہوا، حج کرنے کے بعد پھر میں مدینہ شریف حاضر ہوا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے ساتھ میں نے اپنا مکان لیا، اور نیت یہ تھی کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھوں گا، ان سے کچھ سیکھوں گا، علم و عرفان سیکھوں گا، ان کے چہرے کی زیارت کروں گا، میرا دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جائے گا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے بندے کی نشانی کیا ہے، فرمایا ان کا چہرہ جو ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے، وَإِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ان کو کوئی دیکھتا ہے ان کو خدا یاد آتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ لوگ نا کبھی کبھی ایک بات کا تجربہ کیا کریں، یہ جو ہمارے علماء ربانیین ہیں، ادب والے علماء، ان کے چہروں کی نا آپ تصویریں رکھیں، ایک پورے البم بنائیں، ان کو دیکھیں، اور پھر جتنے گستاخ اور بد مذہب ہیں ان کے علماء کے چہروں کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے چہروں پہ حسن ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ شکلیں ہی بتاتی ہیں، وہ چہرے ہی بتاتے ہیں محبت والے کون ہیں، وہ چہرے ہی بتاتے ہیں عشق والے کون ہیں، وہ چہرے ہی بتاتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے پسندیدہ کون ہیں، وہ چہرے ہی بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کا تلاوت جب کرتے ہیں یہ قرآن کو دیکھتے ہیں، جب قرآن ان کو دیکھتا ہے اپنے حسن سے ان کے چہروں کو نکھار کے رکھ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ شخص عیسیٰ مدائنی، اس نے آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھتا، اور ایک دن نا آپ تشریف فرما تھے اور وہ عیسیٰ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی، آپ نے ایسے آنکھیں بند کیں اور پھر آنکھیں کھول کے کہا عیسیٰ جس مکان میں تو نے رہائش رکھی ہوئی تھی وہ مکان گر گیا ہے، لوگ تیرا سامان اٹھا رہے ہیں، جلدی اپنے مکان میں پہنچ۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ لوگ ان کا سامان اٹھا رہے تھے، چھت گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ کشف آل رسول ہی کو سجتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد ہیں جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، ایک کا نام قاضی ابو یوسف ہے اور ایک کا نام امام محمد ہے، اور یہ جو قاضی ابو یوسف ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آج بھی مزار حضرت امام موسیٰ کاظم کی مزار کے احاطے میں ہے، اور ہم ہر سال جا کے زیارت بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی فقہ حنفی پر جب کسی نے کوئی فتویٰ دینا ہوتا ہے تو صاحبین کے قول پہ کہتے ہیں جی صاحبین کا یہ قول ہے، وہ صاحبین دو صاحب ہوں تو صاحبین، کافی ہوں تو صاحبین ہوتا ہے، تو یہ صاحبین کامل شاگرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک کا نام قاضی ابو یوسف اور ایک کا نام امام محمد۔ اور امام محمد کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بڑے خوبصورت تھے اور بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے، اور ایک دن عیسائیوں نے کہا کہ جو تمہارے امام ہیں نا وقت کے، جو امام اعظم کے شاگرد ہیں ان کو لے آئیں، ہم ان سے مناظرہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ نا بار بار اس پہ سوشل میڈیا بیٹھ کے کہتا ہے منیب الرحمان کو لے آئیں، مفتی منیب الرحمان سے میں مناظرہ کرتا ہوں، میں کہ تیری حیثیت ہے پہلے؟
تو نے شکل دیکھی اپنی؟ وہ ہر وقت لوگوں کو کہتے رہتے ہیں ان کو لے آئے فلاں مکتبہ فکر کے جو ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب آئیں مجھ سے بات کریں، مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں مجھ سے بات کریں، فلاں آئیں مجھ سے بات کریں۔ وہ ایک حیات الحیوان کے اندر ایک بات ہے کہ گدڑ نے نا شیر کو کہہ دیا کہ تو آ میرے ساتھ کشتی کر، شیر نے جواب نہ دیا تو کچھ عرصے کے بعد گدڑ نے افواہ پھیلا دی کہ یہ جو شیر ہے مجھ سے ڈر گیا ہے۔ لوگ شیر کے پاس اکٹھے ہو کے گئے اور کہنے لگے کہ گدڑ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کرنے دو جو ہے گدڑ، گدڑ کا کیا مقابلہ شیر کے ساتھ۔ انہوں نے کہا پھر آپ تو جائیں اور ایک پنجہ ماریں، اس کی تو جان نکل جائے گی، آپ کیوں نہیں جاتے؟ شیر نے بڑی قیمتی بات کہی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ اب وہ باتیں کرتا ہے یہ تو میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن میں شیر ہو کے گدڑ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو برباد کروں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہی نہیں سمجھ آئی تو اس لیے یہ گدڑ بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اہل علم کا سامنا یہ نہیں کر سکتے۔ تو حضور والا اسی طرح تھا کہ وہ امام محمد کے بارے میں عیسائیوں نے کہا کہ ان کو لے آؤ ہم ان سے مناظرہ کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے سے مناظرے میں جیت گئے تو پھر ہم کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ لوگوں نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ چلیے، آپ نے وہ سفید کپڑے پہنے اور امامہ شریف سر پہ باندھا، گھوڑے پہ سوار ہو کے جب عیسائیوں کے سامنے آئے نا، انہوں نے جب شکل دیکھی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اتنا حسین چہرہ، عیسائیوں نے کہا روکو ان کو وہیں روک دو، جن کی امت میں محمد نام کا ایک امت کا امام اتنا خوبصورت ہے تو نبیوں کا امام کتنا خوبصورت ہوگا۔ یعنی ان کا حسن دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ کے انہوں نے مناظرہ نہیں کیا۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ تو بہرحال قاضی ابو یوسف اور امام محمد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ملنے کے لیے گئے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی علم سیکھیں گے، کوئی مسائل پوچھیں گے، کوئی ان کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ تو رات کا وقت تھا، ان کا خادم آتا امام موسیٰ کاظم کا عرض کرتے حضور صبح میں ابھی تو گھر جا رہا ہوں، صبح میرے لیے کچھ ہو تو آپ حکم کریں میں لیتا آؤں گا۔ وہ جب چلا گیا آپ زیر لب مسکرائے اور فرمایا بیچارہ یہ کہہ رہے میں لیتا آؤں گا، کل تو یہ قبر میں ہوگا اور یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے کچھ لیتے ہیں۔ امام محمد اور قاضی ابو یوسف نے ایک دوسرے کو کونی ماری، انہوں نے کہا یہ اور دنیا کے بندے ہیں، یہاں نہیں بیٹھتے۔ آپ نہیں سمجھے اس بات کو، ان سے کچھ نہیں پوچھتے۔ ارے ان کے سامنے لوح محفوظ بھی ہے اور میرے محبوب کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کے نگاہ فراست سے ڈرو بچو کیونکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ تو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو امام محمد اور قاضی ابو یوسف نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ پتہ نہیں نہ جانے یہ کیا کہہ دے، کہا یہ اس جہان کے ہیں نہیں، یہ کسی اور جہان کے ہیں، ان کی نظر کہیں اور ہے، ان سے کچھ نہیں پوچھتے۔ اب وہ تو چلے گئے لیکن آخر عالم تھے، انہوں نے کہا بندہ کھڑا کر جاؤ دیکھو سویرے کیا ہوتا ہے۔ بندہ کھڑا کیا، بندہ دوڑتا ہوا گیا صاحبین کے پاس، کہنے لگا حضرت وہ بات سچی نکلی، وہ آپ کا جو خادم ہے وہ صبح ہی وصال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیا میں رہا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے تھے ان کے پاس علم ظاہری بھی ہے، علم باطنی بھی ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھو تو دل مزکہ مصفہ مجلہ ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ یاد رکھنا، جو گستاخ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے چہرے کو دیکھو پہلی نظر ڈالو دل کے اوپر سیاہ نقطہ آتا ہے، اگر ان کی مجلس میں بیٹھو تو دل سیاہ ہوتا ہے، مرتے وقت خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دوست وہ بنایا کرو جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، صحابہ سے پیار کرنے والے ہوں، اہل بیت سے پیار کرنے والے ہوں، اولیاء اصفیاء ازکیاء نوقبا کے غلام ہوں، یہ محبت کرنے والے لوگوں سے بیٹھا کرو تاکہ تمہارا دل بھی نور و نلا نور ہو جائے۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا تذکرہ ہے کتابوں کے اندر شقیق بلخی، اصل کئی لوگ ان کو شفیق بلخی بھی کہتے ہیں لیکن نام ان کا اصل نام شقیق بلخی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حج پہ ہم سفر حج پہ جا رہے تھے تو ایک بندہ ہے اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ رش سے ہٹ کر تھوڑا فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کوئی نوجوان ہے، چہرے پہ نور و انوار کی بارش ہے اور تجلیات کی بارش ہے، ہو سکتا ہے یہ نیا صوفی بنا ہو
اور یہ چاہتا ہو کہ لوگ مجھے کندھوں پہ اٹھائیں اور مجھ سے محبت کریں اور میرا جو ہے نا عجیب معاملہ ہو۔ کہتے جیسے ہی میں نے یہ دل میں خیال کیا تو اس نوجوان نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو بدگمانی سے، کیونکہ ان بعد الظن اسم، اس میں بعض بدگمانیاں گناہ تک لے جاتی ہیں۔ کہتے میں نے کہا میں نے دل میں سوچا ہے، اور ان کو کیسے پتہ لگ گیا؟ اب میں ان کے پیچھے پیچھے، وہ جہاں بیٹھے میں قریب چلا جاؤں، وہ جہاں مجھے دیکھیں جو میں دل میں سوچوں وہ یہی بات کر دیں۔ میں نے کہا یار یہ تو کوئی اللہ کے ولی لگتے ہیں، حجابات اٹھے ہوئے ہیں، کاش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ شقیق بلخی کہتے ہیں میں نے کہا چلیں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ جب میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے کہا جب اللہ معاف کر دیتے تو اس کے بندے بھی تو معاف کرنے والے ہوتے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑی۔ پھر ایک وقت آیا لوگ جو ہیں کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں، تو میں نے دیکھا یہ جو نوجوان ہے حسن و جوال کا پیکر ہے، وہ ریت کو ایک برتن کے اندر ڈالتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے۔ میں گیا، میں نے کہا جناب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے کچھ حصہ ہمیں بھی دیجئے۔ تو انہوں نے وہ برتن مجھے دیا، میں نے وہ گلاس منہ پہ رکھا تو وہ میٹھا پانی تھا، وہ ستو تھا، وہ خوشبودار ذائقے دار شربت تھا۔ میں نے کہا حضور والا آپ بتائیں تو صحیح کون ہے؟ فرمایا ہم کہیں جا کے اپنا نام نہیں بتاتے، ہمارا عمل ہی بتا دیتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ فرماتے پھر میں آپ کے اس نوجوان کے ساتھ چلتا رہا اور میں نے بڑی بڑی کرامات دیکھی، بڑے بڑے معاملات دیکھے۔ سب سے بڑی یہ تھی کہ دن میں وہ سارا دن روزے میں ہوتے، رات کو ساری رات عبادت کرتے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے، لوگوں کی طرف وہ متوجہ کم ہوتے تھے، توجہ کم دیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں مینا بھی دیکھا ان کو، عرفات بھی، مزدلفہ بھی، پھرتے پھراتے میں مدینہ شریف آ گیا، اور جیسے ہی میں مدینہ شریف مسجد نبی شریف سے باہر نکلا میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ، ان کے نوکر چاکر ہیں، غلام کھڑے ہیں، سواریاں کھڑی ہیں، اور جناب والا وہ ایک سواری پہ سوار ہو کے جانے لگے۔ میں نے پوچھا یار میں ان کو بڑی دور سے دیکھ رہا ہوں، یہ ہیں کون؟ انہوں نے کہا یہ امام موسیٰ کاظم ہے۔ تجھے نہیں پتا یہ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم سید ہوتے ہی ایسے ہیں، سید ہوتے ہی ایسے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ جو ہے آپ کے کافی سارے فرمودات ہیں، قول مبارکہ ہیں، ان میں سے چند میں آپ کی گوش گزار کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جو ہم سے محبت رکھنے والے ہیں، یعنی اہل بیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، چند باتیں توجہ سے سن لیجئے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ساری زندگی ان پر عمل کرنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یاد رکھنا، صالح افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ فلاح اور بہبود کو دعوت دیتا ہے۔ کبھی بدنام زمانہ لوگوں کی صحبت میں نہ جانا، بد اخلاق اور بدتمیز لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، ورنہ تم بھی بدنام ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرماتے ہیں علماء کی زیارت کرتے رہنا، کیونکہ جو علماء کے چہروں کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ عالم کے چہرے کی برکت سے عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اور ہمارا وہ طبیعت ہے کہ ہم اس وقت جمعے والے دن بھی جائیں گے جب خطبہ شروع ہونے والا ہوگا، اور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ علماء کے پاس جایا کرو، علماء کی زیارت کیا کرو، علماء کے چہروں کی زیارت کرنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرماتے معرفت الہی اور خدا کے قریب کرنے والی چند چیزیں ہیں، ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلی بات یہ ہے والدین سے حسن سلوک کرنا، تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، عمر میں اضافہ ہوگا، تمہاری زندگی میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خود پسندی سے پرہیز کرنا، اور آپ فرماتے ہیں مخلوقات کا جو نصب العین ہے وہ اطاعت پروردگار ہے، اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں، اور اطاعت علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، علماء کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، علم تو بس عالم ربانی کے پاس ہے، عالم کی معرفت اس کے عقل کے ذریعے سے آتی ہے۔ آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں یہ بات۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی قیمت صرف جنت ہے، تمہارے نفس کی قیمت صرف جنت ہے، پس خود کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے فروخت نہ کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کاش کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور میں اپنے آپ کو ایسے نہ بیچنا، بلکہ اس کے جنت کے عوض بیچنا اور نہیں۔
یعنی بازار مصطفیٰ ہے، خریدار خود خدا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا پوچھا جائے گا کیا تیرے دامن میں شب بیداریاں ہیں، تیری دامن میں وفاداریاں ہیں، تیرے دامن میں اولیاء اصفیاء نوقبا کی محبتیں ہیں، تیرے دامن میں صحابہ اہل بیت کا پیار ہے، تیرے دامن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اگر یہ تیرے پاس سودا ہے تو آجا، آج بازار لگا ہوا ہے، یہ بازار مصطفیٰ ہے اور خریدار خود خدا ہے، جس کے دامن میں یہ ساری چیزیں اس کی جزا جنت ہے، جنت ہے، جنت۔ اور میں جنت کے علاوہ اپنے آپ کو نہ بیچنا کبھی۔ عزیزان محترم، پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص حمد و ثنا کیے بغیر اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر درود شریف پڑھے بغیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، وہ شخص ایسا ہے جو بغیر ہدف کے جیسے تیر چلاتا ہو، یعنی نشانہ کوئی نہیں، تیر ضائع کر رہا ہے، کہاں سے وہ تھک رہا ہے، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب اس نے دعا مانگنی ہو، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھے اور سلام بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے، سادات سے محبت کرنا، خاندان نبوت کے ان عظیم افراد سے محبت کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تو قرآن میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوب ان سے فرما دیجئے جو ہم نے دین سکھایا اس کی اجرت ہم کچھ نہیں مانگتے، صرف یہ ہے کہ میرے آل سے پیار کیا جائے۔ اور حدیث کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی پانچوں ٹائم بیت اللہ میں رہے، ہر نماز کے بعد طواف کرے، مقام ابراہیم کے پاس وہ واجب طواف پڑھے، اگر اس کے دل میں سادات کی، میری اولاد کے لیے بغض ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ فرمایا میری آل سے پیار کرو، میری آل سے پیار کرنا تمہیں مرتے وقت تمہاری زبان پہ کلمہ جاری کرے گا۔ میری آل سے پیار کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ بلکہ علامہ ابن حجر مکی نے ایک بات لکھی ہے، بہت بڑے امام ہیں، امام حجر بہت بڑے امام ہیں، یہ علماء جانتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تیمور لنگ تھا۔ تو تیمور لنگ اگرچہ ظالم تھا لیکن اس کا ایک عمل تھا کہ وہ جہاں پتہ چلتا کہ سید ہے وہ پاؤں میں پڑ جاتا، سادات کا احترام بڑا کیا کرتا تھا۔ اچھا، شکل بھی اس کی بالکل کالی سیاہ تھی۔ جب وہ مرنے لگا نا، 3 دن اس کے اوپر نا نزاع کا عالم طاری رہا، سکرات لگی رہی۔ اچانک 3 دن کے بعد نا اس کا چہرہ چمک گیا، ہوش بھی آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے بڑی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، 3 دن وہ میں ساری زیادتیاں بھگتتا رہا ہوں، مجھے مختلف چیزیں نظر آتی رہیں، سزائیں ملتی رہیں، ابھی مجھے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ میرے آقا نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے چہرے پہ پھیرا ہے، فرمایا ہے زیادتیاں بہت ہیں تو اللہ کے حضور توبہ کر لے، لیکن تیرا چہرہ چمکانے کے لیے اس لیے ہم جلوہ گر ہوئے ہیں کہ تو میری اولاد سے محبت رکھتا ہے، اور جو میری اولاد سے محبت رکھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، مرتے وقت اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام نسبتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔